أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ہم لوگوں پر اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں. اتنے انعامات و احسانات ہیں کہ ان کی گنتی کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا. کچھ چھوٹا سا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی اس کی نعمت ہے. اگر مسلمان نہ بنایا ہوتا تو آج کوئی مندروں کی گھنٹیاں بجا رہا ہوتا، کوئی چرچوں میں جا رہا ہوتا، کوئی کہیں دھکے کھا رہا ہوتا. ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام دیا، مسلمان بنایا. آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. اور اللہ رب العزت نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. وہ نبی جو کہ تمام انبیاء اور رسل کے امام ہیں، تمام انبیاء اور رسل کے سردار ہیں، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ. اور ہمیں اس امت کا فرد بنایا جو امت پہلی تمام امتوں سے افضل ترین امت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے میدان میں لائے گئے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. 3 چھوٹی چھوٹی ڈیوٹیاں لگا دی. کہا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، اور اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہو. تینوں کاموں میں سے کوئی بڑا کام ہے جو نہ ہو سکتا ہو؟ ہم سارے مومن ہیں یا نہیں؟ ہم سارے مومن ہیں. الحمدللہ پہلی ڈیوٹی ختم ہو گئی. اب پیچھے کیا بچا؟ 2 ڈیوٹیاں. ایک نیکی کا حکم دینا اور دوسری برائی سے روکنا. اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ بھی ایک ہی ڈیوٹی بنتی ہے. ایک کس طرح؟ ابھی آپ کے سامنے ہمارے بھائی روزہ افطار کریں گے، کھانا کھائیں گے. آپ اس ڈیوٹی کو بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ آج ابھی نبھانا شروع کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے کھانا کھاتے ہوئے ایک صاحب نے بریانی دائیں ہاتھ سے کھائی اور بائیں ہاتھ میں بوتل پکڑی اور لبن، لسی یا پانی یا جوس پینا شروع کر دیا. یہاں آپ دونوں کام کر سکتے ہیں. امر بالمعروف بھی کر سکتے ہیں، اسے کہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے کا حکم دیا۔ امر بالمعروف ہو گیا، اور اسے بائیں ہاتھ سے پینے سے منع کر دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اتنے سے وقت میں آپ نے تینوں ڈیوٹیاں پوری کر دیں اور اللہ رب العزت کا یہ اعزاز حاصل کر لیا، کن تم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے ہمارے لیے۔ کوئی ایک نعمت ہے ہم پر اللہ رب العزت کی، اللہ نے سچ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ بلکہ قرآن کریم میں یہاں تک فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان سب کی قلمیں بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، یہ سمندر سارے کا سارا سیاہی بن جائے اور 7 گنا سمندر اور لائے جائیں، مَا نَفِدَتْ کلمات اللہ، اللہ کی نعمتوں، اس کے انعامات اور اس کے کلمات کا شمار پھر بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے؟ اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ہی ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا ہے۔ یہ مہینہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اس مہینے کے دن روشن، اس مہینے کی راتیں روشن، اس مہینے کے دنوں میں برکت، اس مہینے کی راتوں میں برکت، اور خاص طور پر یہ آخری عشرہ جو ان دنوں میں چل رہا ہے، یہ ویسے ہی تھوڑے سے دن ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ایام معدودات، قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 184، فرمایا ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، اور ہمیں اندازہ ہو چکا ہے، ایک سال نہیں، ہر سال اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی گنتی کے چند دن ہیں۔ ادھر رمضان شروع ہو رہا ہوتا ہے، دیکھتے دیکھتے ادھر رمضان نکل بھی چکا ہوتا ہے۔ ابھی دیکھو کل بات چل رہی تھی کہ رمضان آ رہا ہے، آج کہاں پہنچ گئے؟ آج 26 روزے الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ تو اسی طرح ہماری عمر بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم تھوڑا سا ان روزوں کے ختم ہونے، مہینہ کے ختم ہونے پر گہرائی سے نظر ڈالیں تو ہمیں اپنی عمر کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ پتہ نہیں بلبلہ ہے کب ہوا کا جھونکا آئے اور یہ بلبلہ بجھ جائے۔ انسان کی زندگی اسی طرح ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اگلی سانس لے گا یا نہیں، اور اسے کل کا سورج دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں، کس وقت اللہ رب العزت اس کی ڈور کھینچ لے۔ اللہ رب العزت نے آج ہمیں زندگی دے رکھی ہے، اور یہ مبارک مہینہ بھی ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جتنے دن بھی باقی ہیں، ابھی ظاہر ہے کہ باقی کتنے دن رہ گئے؟ 3 دن، میرا 3 کا سوال زیادہ صحیح ہے، 4 تو یہاں بہت کم ہوا کرتے، اب 3 دن باقی رہ گئے ہیں، چلیے 4 مان لیتے۔ لیکن رمضان المبارک کے ان 4 دنوں میں سب سے بہترین رات متوقع ہے۔ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ انہی 4 دنوں کی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر۔ شیخ محمد عالم صاحب آپ کے سامنے ابھی بات کر رہے تھے نا کہ صحابہ کرام نے قسم کھا کے کہا کہ وہ کون سی رات ہے؟ 27ویں رات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بتائی گئی تھی، لیکن 2 مسلمانوں کے آپس میں جھگڑنے کے نتیجہ میں وہ آپ کے ذہن مبارک سے نکل گئی۔ پھر آپ نے کہا کہ آخری عشرہ میں وہ رات ہے، پھر کہا کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں وہ رات ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ لیکن ایک حدیث پر اگر غور کریں تو لگتا ہے کہ یہ کبھی 22، 24، 26، 28 اور 30 میں بھی آ سکتی ہے۔ اور وہ حدیث کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے وہ اس رات میں تلاش کرے
جب 3 روزے باقی رہ گئے ہوں، 3 رمضان کے دن باقی رہ گئے ہوں، یا 5 روزے باقی رہ گئے ہوں، یا 7 روزے باقی رہ گئے ہوں۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اگر 3 روزے باقی رہ گئے ہوں تو یہ کون سی رات بنتی ہے؟ جو آج کی رات ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ جو ابھی آنے والی ہے 27ویں۔ 5 روزے رہ گئے 25ویں، 7 روزے رہ گئے 23ویں، اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 21ویں رات ہے۔ لیکن یہ حساب جو ہم نے کیا ہے یہ کیا ہے جب روزے 30 ہوں، اور اگر روزے 29 ہو جائیں تو پھر 3 روزے باقی رہیں تو کون سی رات آ گئی؟ 26ویں، پھر آ گئی 26ویں، پھر آ گئی 24ویں، پھر آ گئی 22ویں۔ لہذا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ ہم کسی ایک رات پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ پورے 10 دنوں کی 10 راتوں کو جتنا بھی ہو سکے محنت کر کے پانے کی کوشش کریں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کبھی پورے سال کی 360 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہوتی، میں 360 راتوں میں کوشش کرتا کہ میں اسے پا لوں۔ فرمایا کہ یہ 10 راتیں کیا ہے، ہم 360 میں بھی پانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سلف صالحین امت واقعی ایسا کرتے رہے ہیں۔ ہمارے علماء سلف میں سے بعض علماء نے ایک اور رنگ سے بھی اس 27ویں رات کو بڑا اسپیشل رات قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس صورت میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، سورۃ القدر ہی ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات جو کہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، برابر نہیں، 83 سال اور 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو اس رات کو پالے۔ علماء نے محنت کی اور یہاں تک کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پہلے لفظ سے الفاظ گننا شروع کر دیں تو 27واں لفظ بنتا ہے ہیا۔ ہیا ہے یا نہیں اس میں، اس صورت میں ہیا حتی مطلع الفجر، یہ ہیا ضمیر ہے، اور یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ لیلۃ القدر کی طرف۔ مطلب یہ کہ ہیا وہ لیلۃ القدر ہے، وہ لیلۃ القدر رہتی ہے، وہ برکتوں والی گھڑیاں مسلسل رہتی ہیں حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ علماء سلف نے محنت کی، الفاظ تک کو گنا اور کہا کہ یہ ہیا کا لفظ جو لیلۃ القدر کے لیے ہے یہ 27واں لفظ ہے، لہذا لیلۃ القدر 27ویں رات ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ بجا، لیکن بالکل صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں ان 10 ہی راتوں میں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت 10 راتیں کتنی لمبی ہیں، کتنا عرصہ، ہم ساری عمر راتوں کو جاگتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آج کل تو راتوں کو سونے کی عادت ہی نہیں رہی، لوگ ساری رات جاگتے ہیں۔ تھوڑا سا کسی نے سونا ہے تو سوتے بھی کب ہیں؟ جب فجر کی اذان ہونے والی ہوتی ہے تو اب سوتے ہیں۔ اب جو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے سوئے گا کیا وہ فجر کے لیے اٹھے گا؟ اس کی فجر گئی۔ ہم ساری عمر جاگتے ہوئے راتیں گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے 10 راتیں گزار لیں، 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب پا سکتے ہیں۔ یہ انتہائی برکت والی ساعتیں، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ، یہ مہینہ مغفرتوں کا مہینہ، اور یہ مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مہینہ۔ ہمارے پاک و ہند میں ایک حدیث بڑے زور و شور سے بیان کی جاتی ہے، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ نجات کا، جہنم سے نجات کا، مشہور ہے یہ نہیں؟ اور تینوں عشروں کے لیے الگ الگ دعائیں، الگ الگ اذکار بھی بنا رکھے۔ اور ہمارے لوگوں کی عادت ہے طواف کے لیے 7 چکروں کی الگ سے 7 دعائیں، سعی کے 7 چکروں کی الگ سے 7 دعائیں، رمضان کے 3 عشروں کی
3 اشروں کی الگ الگ دعائیں، یہ حدیث ہی سرے سے ثابت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ ناقابل عمل ناقابل احتجاج حدیث ہے۔ یہ پورے کا پورا مہینہ 30 کے 30 دن ہی رحمت ہے، 30 کے 3 دن ہی بخشش ہے، اور 30 کے 30 دن ہی نجات ہے جہنم سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہر روز اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ کسی ایک رات میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ پورا رمضان کا مہینہ نجات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ مہینہ ماہ غفران ہے، یہ مہینہ ماہ عفو و کرم ہے، یہ مہینہ توبہ طائب ہونے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ اپنے سارے حساب کتاب چیک کر لیں اور دیکھ لیں کہ ہم نے آج تک پچھلے سال، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک ہم نے کیا کیا۔ آدمی کو اپنا گناہ اور ثواب کا حساب تو ہوتا ہے یا نہیں؟ ایسا تو کوئی نہیں ہوگا کہ اسے پتہ ہی نہ ہو میں نے سال میں کیا کیا کچھ کیا ہے۔ اگر باریکی میں نہ جائیں گے تو موٹے موٹے الفاظ میں آپ کو معلوم ہے کہ سال میں کتنی نمازیں باجماعت پڑھی، کیا نمازیں ہم نے چھوڑی، لوگوں کی غیبتیں کی، جھوٹ بولا، یہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ طائب ہو جائیں، رجوع کر لیں اور عہد کر لیں کہ ہم نے آج کے بعد یہ سارے کام چھوڑے۔ یہ عہد کرنے والا ہے یا نہیں؟ یہ مہینہ توبہ طائب ہونے کا بھی مہینہ ہے۔ آدمی اپنا اللہ کے ساتھ حساب جو ہے وہ صاف کر لے، اور توبہ بھی کیسی کریں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی چھوٹی سی ایک آیت پڑھی ہے، اور یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو، توبہ نصوحا۔ توبہ نصوحا کیا ہے؟ جس میں اگر اللہ اور بندے کے درمیان کے گناہ ہیں تو 3 شرطیں پائی جائیں، وہ ہوگی توبہ نصوحا۔ اور اگر گناہ بندے اور بندے کا آپس میں ہے تو پھر 4 شرطیں پائی جائیں گی، تب جا کے وہ توبہ نصوحا ہوگی۔ اب وہ شرطیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کر بیٹھا ہے اس گناہ پر ندامت کا اظہار کرے۔ آدمی شرمندہ ہو کہ میں اللہ کا ماننے والا ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو کر، مسلمان ہو کر میں کیا کر بیٹھا۔ اللہ رب العزت کے سامنے ندامت کا اظہار کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ فرماتے ہیں الندم و توبہ، ندامت کا اظہار کرنا ہی توبہ ہے۔ آپ نے ندامت کا اظہار کیا، گویا کہ اللہ رب العزت سے توبہ کر لی، اللہ رب العزت اس گناہوں کو معاف کر دے گا۔ الندم التوبہ، ندامت توبہ ہے۔ اور توبہ کرنے والا گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا یوں ہو گیا کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت توبہ کے نتیجے میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پہلی شرط توبہ کے نصوح ہونے کی، توبہ کے صحیح ہونے کی اور مخلصانہ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جو پہلے گناہ کر چکے ہیں ان پر اللہ کے سامنے نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہو رہا ہے، جو گناہ کر رہے ہیں، اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ دیں۔ اب یہ بھی ایک ہمت کی بات ہے۔ بعض لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں بتائیے کہ بھائی یہ گناہ ہے، تو اسی وقت چھوڑنے کی بجائے وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ہم یہ سوچیں گے، اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو بتایا گیا، کہا گیا کہ تمباکو نوشی حرام ہے، تمباکو نوشی، سگریٹ، حقہ، چرٹ، بیڑی، سگار، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تمباکو نوشی حرام ہے، تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن جو پاکٹ میں ایک پیکٹ ہے، پیکٹ میں ابھی 15-20 سگریٹ باقی، 20 کا تو کل ہوتا ہے، 10-15 سگریٹ باقی ہیں۔ 10-15 سگریٹ ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ ختم ہوگا تو
تو اس کے بعد ہماری توبہ ہے۔ یہ ہے ہماری بہادری۔ 10-15 سگریٹ کے لیے اپنے ایمان کو کچھ اور عرصے کے لیے، اپنی اس توبہ کو کچھ عرصے کے لیے اور ٹال رہا ہے۔ کون جانتا ہے کہ یہ 15 سگریٹ ختم ہونے تک تم زندہ رہو گے؟ کوئی نہیں جانتا۔ جس وقت اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے، توبہ کرنے کی نیت ہو جائے، اسی وقت فوری طور پر گناہ کو چھوڑ دیں، اس کے نشانات کو مٹا دیں۔ شراب پینے کی عادت ہے، گھر سے شراب کو نکالیں، شراب کی بوتلیں توڑیں، شراب پینے والے گلاس، شراب پینے والے کچھ گلاس اسپیشل قسم کے ہوتے ہیں نا، جن کی گردن سی بنی ہوئی ہوتی ہے، اوپر جا کے پھر گلاس بنتا ہے۔ اس گلاس میں تو حلال جائز جوس اور پانی پینا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے گلاسوں میں جو خالص شراب پینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس کو میرے خیال ہے پیک کہتے ہیں، اس میں پانی پینا، اس میں جوس پینا، اس میں لبن یا لسی پینا، اس میں کوئی چیز پینا بھی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کا استعمال منع کر دیا تھا جن برتنوں میں شراب پی جایا کرتی تھی۔ تو آج ہم اپنے مہمانوں کو اس طرح کے برتنوں میں جوس دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اگر توبہ کا ارادہ ہو جائے تو فوری طور پر جتنے بھی گناہ کے نشانات ہیں ان کو بھی مٹا دیں، توبہ بھی کریں اور کچھ یادگاریں بھی سنبھال کے رکھیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ توبہ قبول ہو جائے گی؟ گناہ کی یادگاریں، یہ گلاس یا اس طرح کی کچھ اور چیزیں، وہ بھی سنبھالے ہوئے ہیں، اگر ان کو سنبھال کے رکھیں گے تو توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ تب ہے کہ اس گناہ سے فوری طور پر اپنا ہاتھ اٹھا لیں اور جتنی اس کی یادیں، جتنے اس کے متعلقات ہیں، ان سب کو ضائع کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب شراب کی حرمت آئی، شراب کو اللہ رب العزت نے کئی مراتب میں، کئی مراحل میں سٹیپ بائی سٹیپ حرام کیا، لیکن جب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، جب اللہ رب العزت نے شراب حرام کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی ہو گئی، گلی میں منادی دینے والے نے کہہ دیا کہ اللہ رب العزت نے آج شراب حرام کر دی ہے، اس وقت اہل مدینہ صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ اگر کسی کے ہاتھ میں وہ جام ہے تو اس نے جام واپس کر دیا، اگر کسی کے منہ میں گھونٹ ہے تو اس نے وہ گھونٹ بھی واپس پھینک دیا۔ جس کے گھر میں جتنی بھی شراب ہے، گڑوں میں ہے، سرائیوں میں ہے، کہاں بھی ہے، ساری کی ساری شراب گلیوں میں بہا دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجرت سکک المدینہ، مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب یوں بہنے لگی جیسے بارش کا پانی بہ رہا۔ اگر توبہ کریں تو اس طرح کی توبہ کریں، اس گناہ کے جتنے بھی نشانات ہیں ان سب کو بھی مٹا دیں، فوری طور پر اس کو گناہ کو ترک کریں اور نشانات ختم کر دیں۔ پہلے نمبر پر اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کریں، دوسرے نمبر پر اس فعل کو، اس برے کام کو فوری طور پر چھوڑ دیں، اور تیسرا یہ کہ اس کام کو آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کر لیں کہ یہ کام آج کے بعد نہیں ہوگا۔ اور کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بڑا عزم کرتے ہیں، بلکہ باقاعدہ عزم کے ساتھ قسم کھاتے ہیں کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ سگریٹ پینے والے، بڑی شراب کی ہم مثالیں نہیں دیتے، سگریٹ پینے والے سگریٹ چھوڑی، دوست و احباب کے سامنے عہد کیا کہ میں آج کے بعد سگریٹ نہیں پیوں گا، سگریٹ چھوڑی اور ساتھ قسم کھائی، اور تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا جی قسم کا کفارہ کیا ہے۔ اب کفارہ پوچھتے پھر رہے ہیں کیونکہ توبہ توڑ بیٹھے، قسم بھی توڑ بیٹھے۔ یہ نہیں، توبہ کریں تو یہ عزم بالجزم کریں کہ آج کے بعد اس گناہ کا اعادہ نہیں ہوگا، یہ گناہ دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں اس گناہ کے لیے ہیں جو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر بندے کا اور بندے کا معاملہ ہو تو پھر اس کی توبہ کے لیے ایک 4تھی شرط ہے۔ اگر کسی کو گالی گلوچ کی ہے اس سے معافی مانگے، کسی کی غیبت کی ہے اس سے جا کر معذرت کرے، معافی مانگے، اس کے لیے دعائیں مانگے کہ یا اللہ
میں نے تیرے فلاں بندے کی غیبتیں کی، اس کو برا برا کر کے پیش کیا، اے اللہ تو اس پر رحم فرما، اس کو معاف کر دے۔ اور اگر کسی کا کوئی مال چرایا ہے تو اس کا مال واپس کرے۔ اب یہ ہے ایک تھوڑی سی اہم چیز، مال چرا لیا ہے، جب تک وہ مال واپس نہ ہو یا اس مال والے سے معافی نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب اگر مال لے کے آپ جاتے ہیں واپس، کمپنی کے سٹور سے مال نکالا ہوا ہے، ایک مثال ہے، سٹور کیپر تھا، سٹور سے مال نکال لیا، کھا گیا، اللہ رب العزت نے توبہ کا وقت دے دیا، توبہ نصیب ہو گئی، اب وہ چاہتا ہے کہ یہ مال میں واپس کروں تو وہ کیسے کرے گا؟ پہلی بات یہ کہ اگر جا کے مالک سے کہتا ہے کہ میں نے یہ چوری کیا تھا تو کیا ہوگا؟ ممکن ہے کہ وہ سیدھا پکڑ کے جیل میں ڈال دے۔ اب اس سے بھی بچنا ہے تو اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کرے، مالک کا مال اس کے پاس واپس جانا چاہیے کیونکہ وہ اس کا ہے، یا وہ اپنی زبان سے کہہ کے معاف کر دے کہ خلاص میں نے معاف کیا، یا پھر یہ مال اس کے پاس واپس جانا چاہیے، جس شکل میں بھی واپس کریں گے۔ اور کئی توبہ کرنے والے اس طرح توبہ کرتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ گئے، اندھیرے میں بیٹھ گئے، اپنے گھر میں بیٹھ گئے، رو رہے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور جس کا پیسہ چرایا ہوا ہے اس کا پیسہ واپس کرنے کو تیار نہیں، اس کے پاس جانے کو تیار نہیں، کوئی بھی ایسی شکل اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میں یہ پیسہ واپس لوٹاؤں۔ بھائی مال آپ نے چرایا ہے اپنے مسلمان بھائی کا، جب تک اس مسلمان تک مال واپس نہیں جائے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت کے اپنے جو حقوق ہیں وہ تو معاف کر دیتا ہے، وہ غفور رحیم ہے۔ معاملہ رہا بندوں کا آپس میں، گالی دی مجھے معافی مانگتا ہے اللہ سے، غیبتیں کی میری معافی مانگتا ہے اللہ سے، مال چرایا میرا اور معافی مانگتا اللہ سے، جب تک یہ مال واپس نہیں کرے گا اس وقت تک یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور توبہ کرنا، ہم سارے گناہ گار ہیں یا نہیں؟ یا کوئی پاک باز بھی ہے جو کہے کہ میں معصوم ہوں؟ معصوم اللہ کی ذات ہے یا اس نے اپنے انبیاء کو معصوم رکھا ہے؟ ان کے علاوہ صحابہ کرام سمیت کوئی بھی شخص معصوم نہیں۔ توبہ کرنے والوں کے واقعات پر اگر نگاہ ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا معاشرہ جو انتہائی مقدس، انتہائی پاک معاشرہ تھا، گناہ وہاں بھی ہوتے تھے اور وہاں بھی توبہ کے کچھ واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک واقعات، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی۔ اب یہ صحابہ کرام تو بعد کی بات ہے، ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ غلطی کے نتیجہ میں اللہ نے انہیں جنت سے نکالا۔ بیک وقت دو لوگوں سے غلطی ہوئی، ایک نے غلطی کی اور اکڑ گیا، اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے اس کو دھتکار دیا، اور وہ ہے شیطان۔ دوسرے نے غلطی کی اور اللہ رب العزت کی طرف جھک گیا، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، معافی مانگ لی، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، لیکن جنت سے نکال دیے گئے۔ یہ سلسلہ بھی تو شروع ہونا تھا نا، اس دنیا کا سلسلہ بھی شروع ہونا تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے نکال دیا، لیکن معافی مانگی، توبہ کی، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اسی طرح انبیاء کرام کے بہت سارے واقعات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم، یونس علیہ السلام، ان سے غلطی ہوئی، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، کشتی میں بیٹھے، پورا واقعہ آپ کو یقیناً یاد ہوگا۔ کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈوبنے لگی، اوور لوڈ ہو گئی۔ کشتی والے نے کہا کہ ہم ایک آدمی کو نکال کر باہر ڈالیں گے تو سارے بچ جائیں گے، نہیں تو یہ کشتی ڈوب جائے گی، سارے مر جائیں گے۔ قرآن اندازی کی گئی، اور قرآن اندازی میں کس کا نام نکلا؟ یونس علیہ السلام۔ پانی میں گئے، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کرنا تھی، اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا
مچھلی آئی اور اس نے وہ امانت اپنے پیٹ میں محفوظ کر لی تاکہ دوسرا کوئی جانور، سمندری جانور نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب مچھلی کے پیٹ سے سمندر کے اندھیروں میں اللہ رب العزت پکارا۔ وہ آیت بڑی مشہور ہے نا، جو ہمارے یہاں بوریاں، کھجور کی گٹھلیوں کی بوریاں گل میں پھینک دیتے ہیں، جی آج ہمارے یہاں آیت کریمہ ہے۔ اب پتہ نہیں وہ بوریوں کا سلسلہ کہاں سے لے لیا، اتنی بڑی تسبیح تو ہو نہیں سکتی تھی، اور یہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس آیت کا پڑھنا یہ پتہ نہیں کہاں سے لے لیا ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ۔ بہرحال وہی آیت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے معاف کیا نہیں کیا؟ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ اسی طرح انبیاء کرام سے غلطیاں ہوتی رہیں، صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں۔ توبہ تو غلطی پہ ضروری نہیں ہے کہ غلطی ہو تبھی توبہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں کم از کم 70 بار اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والرسل، ایک دن میں 70 بار۔ اور دوسری مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں ایک دن میں 100 بار اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ 70 اور 100 تو دور کی بات ہے، ہمیں تو شاید 7 مرتبہ بھی نصیب نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے کتنے دن اور مہینے گزر جاتے ہوں گے، ہمیں توبہ کا پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 اور 100 بار ایک دن میں توبہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گناہ گار تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گناہ گار تھے؟ یار یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا ہمیں۔ کیا ہمارے نبی گناہ گار تھے؟ ہمارے نبی قطعاً گناہ گار نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کے بغیر سورۃ توبہ کے شروع میں سارے گناہوں کی معافیاں دے دی۔ لیغفر لک اللہ، اللہ رب العزت معاف کر دے، ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، جو گناہ پہلے ہو چکے، جو گناہ بعد میں ہوں گے۔ فرمایا اے میرے محبوب، ہم نے سارے گناہ تمہیں معاف کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، اس کے باوجود دن میں 100 اور 70 بار توبہ۔ صحابہ کرام کا معاشرہ جو کہ بڑا پاک اور مقدس معاشرہ ہے، اس معاشرہ میں بھی گناہ ہوئے اور ان لوگوں نے بھی توبہ کی، لیکن ہمارے جیسی توبہ نہیں۔ مال کھایا ہوا ہے دینے کو تیار نہیں، غیبتیں کی ہوئی معافی ماننے تیار نہیں، اور توبہ مسجد میں بیٹھ کر کریں گے تو یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے اپنے گناہوں کے آخرت کے انجام سے بچنے کی کوشش کی، ان لوگوں نے کس طرح کی توبہ کی؟ آپ کے سامنے 2 واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے۔ ایک واقعہ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ، اور ایک واقعہ ایک خاتون غامدیہ ہیں، ان کا واقعہ ہے۔ اگر ان دونوں واقعات کی تفصیل میں جائیں تو یقین جانیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ کس قسم کے لوگ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، طہرنی، مجھے پاک کیجئے، مجھ پر حد قائم کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ غفور رحیم ہے۔ کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے ماعز کی طرح شاید واپس لٹانا چاہتے ہیں، میں گناہ بھی کر چکی ہوں اور اس گناہ کے نتیجے میں میں حاملہ بھی ہوں، پریگننٹ ہوں، یعنی گناہ ایسے نہیں، اس گناہ کے نتیجہ میں میں حاملہ بھی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ اب یہ تو معاملہ طے ہے، پکا ہے کہ یہ حاملہ بھی ہے اور گناہ سے حاملہ ہے، فرمایا جاؤ، اس کے ولی کو بلایا، اس کے سرپرست کو بلایا، کہا اسے ساتھ لے جاؤ، اس کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا، اور جب بچہ پیدا ہوگا تو یہ معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ بچہ پیدا ہوا، اس کو اٹھائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے۔ پاک ہونے کی کتنی فکر ہے، میری توبہ قبول ہو جائے کتنی فکر ہے۔ بچے کو اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے۔
فرمایا جاؤ جا کے بچے کو 2 سال دودھ پلاؤ، جب یہ کھانے پینے لگے گا تو پھر آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ عورت گئی اور جا کے بچے کو دودھ پلایا۔ 2 سال کے قریب کا بچہ ہوا، ہاتھ میں ٹکڑا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے آ گئی، یا رسول اللہ دیکھیں یہ روٹی کھا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ وارثوں کے سپرد کر دیا اور اس عورت کے بارے میں کہا کہ جا کے اس کو رجم کر دیا جائے۔ رجم، سنگسار کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس عورت کو سنگسار کر دیا گیا۔ اور اس وقت صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ نے کچھ نفرت والے کلمات کہہ دیے، زبان سے نکل گئے، اور نتیجہ نکلے کیوں؟ اس کا خون اڑ کر کوئی کنکر لڑکا، اس کے لڑکنے سے کوئی قطرہ خون کا اس کے صحابی کے جسم پہ جا کے پڑا، تو تھوڑے سے الفاظ سخت نکل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینہ کے گناہ گاروں پر اس کی توبہ تقسیم کرے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صحابہ کرام کا معاشرہ انتہائی مقدس اور پاک معاشرہ، لیکن گناہ وہاں بھی ہوا، لیکن گناہ کر کے اپنے آپ کو چھپائے نہیں پھر رہے، بلکہ اللہ رب العزت سے گناہ کی معافی مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اپنے آپ کو پاک کروانے کا باقاعدہ مطالبہ کیا۔ اس خاتون نے کیا، اسی طرح حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ، ان کا بھی بالکل سیم اسی طرح معاملہ ہے، یا رسول اللہ پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اللہ رب العزت سے توبہ کرو، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ چند قدم حکم رسول پہ چل کے گئے، پھر پلٹ کے آ گئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا جاؤ اللہ معاف کرے گا۔ 4 مرتبہ تھوڑی دور جاتے ہیں، نبی کے حکم پر جاتے ہیں، پلٹ کے آ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، جب تحقیق کے بعد ثابت ہو گیا کہ واقعی ماعز سے یہ گناہ ہوا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو بھی سنگسار کر دیا جائے۔ اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے ان 2 صحابی اور صحابیہ کا عمل دیکھیں کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، لیکن یہ خواہش ہے کہ آخرت پاک ہو جائے اور ان گناہوں کی سزا ہمیں آخرت میں نہ ملے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں، وہ ایک گناہ ہوا اور وہ اتنے فکر مند ہو گئے کہ اپنی جان تک قربان کروا لی۔ ہم تو بہت گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو جائے، اور جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کے ساتھ اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر لیتا ہے۔ یہ مقدس مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کو نجات دے رہا ہے، ساتھ ہی جب وہ دیکھے گا کہ میرا بندہ اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ میرے سامنے آ کے توبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور توبہ کو قبول کرے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم نے چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان سب کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا روزہ، قیام، تلاوت قرآن اور جو بھی کچھ چھوٹی موٹی عبادتیں ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔